وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، یہ کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ، پس آپ چلائیں ان کو، طریقاً راستے میں، فی البحر سمندر کے اندر، یبسا جو خشک ہوگا، لا تخاف درکا، آپ خوف نہ کریں دشمن کے پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ خوف کریں غرق ہونے کا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کی رہنمائی نہ کی۔ دیکھیں پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ رہے ہیں، تو اس نے 70 آدمیوں کو سولی پر لٹکایا تاکہ لوگ یہ ڈر جائیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ پہلے جیسے مجھے مانتے تھے ایسے ہی مانتے رہیں، لیکن جب فرعون نے دیکھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو گئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب فرعون نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے ضرور کر کے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی پر بھی ضرور چڑھاؤں گا۔ حالانکہ دیکھیں اب چاہیے تو یہ تھا یہ فرعون بھی ایمان لے آتا اور اس کے ساتھ جو اس کی قوم تھی وہ بھی ایمان لے آتی۔ کیوں؟ جب انہوں نے اتنے بڑے کرشمے کو دیکھ لیا تھا تو اب تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن فرعون کی جو قوم تھی اس نے ایسا کیا کہ یہ بنی اسرائیل والوں کو اور تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل والوں کو جب تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ یقیناً ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، یہ کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس آپ چلائیں ان کو راستے میں سمندر کے اندر جو خشک ہوگا، لا تخاف درکا، آپ خوف نہ کھائیں دشمن کے پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ خوف کھائیں غرق ہونے کا۔ یہاں تک کہ ایسا ہی ہوا جس وقت
فرعون ان کے پیچھے گیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس چھا گئی ان پر دریا کی موج، مَا غَشِيَهُمْ، جو چھا گئی ان پر۔ اب ایسا ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلے، فرعون نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو راتوں رات لے کے نکل رہے ہیں، تو اس نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ ان کو جا کے پکڑیں، اور اپنی پوری فوج لگا دی۔ سب سے آگے حامان کو کیا، درمیان میں فوج کو، اور خود سب سے پیچھے، تاکہ کوئی درمیان سے فوجی بھاگ نہ جائے۔ یہاں تک کہ جس وقت کے آگے دریائے نیل تھا، بحر قلزم تھا، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا یہ بحر قلزم کے اندر مارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے پہاڑوں جیسے اونچے اونچے جو ہے وہ راستے بن گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے پار ہوئے۔ اب آگے حامان ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، یہ بھی اس راستے پر چلی، یہاں تک کہ فرعون نے جب اپنا گھوڑا بھی اس سمندر کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ یہ آپس میں مل جائے، یہاں تک کہ سب کو غرق کر کے رکھ دیا، اور فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے باہر پھینک دیا۔ اور جس وقت یہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا، قال آمنت انہ لا الہ الا انا لا الہ الا الذی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل والے جس پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، فرعون اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ جس وقت یہ غرق ہو رہا تھا اس وقت بڑا عجیب منظر تھا، فرعون عاجزی کر رہا تھا، وویلا کر رہا تھا، میں نے گارا اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھوس دیا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس پر ترس نہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ اسی پانی کے اندر مر گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو وہ نجات دی ہے تاکہ وہ بعد والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو اس وجہ سے ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَأَزَلَّ فِرْعَوْنُ، اور بہکایا فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ یہاں پر دیکھیں یعنی فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا ہے، ان کی رہنمائی نہیں کی۔ سورہ مومن کے اندر ہے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یہ فرعون اپنی قوم کو کہتا تھا دیکھو میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں،
وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو حالانکہ خود بھی یہ ڈوبا ہے، خود بھی تباہ و برباد ہوا ہے، لیکن اپنی قوم کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے تم کو نجات دی ہے تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، جانب الطور الایمن، طور کی کوہ طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن والسلوی، تم پر من بھی اور سلوہ بھی۔ دیکھیں، جب بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور اس کے بعد ان کا مسئلہ جو تھا وہ کھانے پینے اور سائے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مسائل کو بھی حل کیا۔ جب یہ وادی سینائی پر پہنچے تو اب کھانے پینے اور سائے وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ تفسیروں میں موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جھاڑیاں پیدا کی اور وافر مقدار میں پیدا کی، بہت ہی زیادہ پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت زیادہ بٹیر پیدا کر دیے، ایک ہاتھ یہ مارتے، 3 4 بٹیر ان کے ہاتھ میں آتے اور یہ ان کو کھا لیتے تھے۔ اور ان جھاڑیوں کے پتے بڑے بڑے تھے، ان پتوں پر ایک چیز وہ برستی تھی جیسا کہ برف برستی ہے، اور پھر اس چیز کی تہ جم جاتی تھی، وہ چیز کھیر کی طرح میٹھی ہوتی تھی، اس کو من کہتے ہیں۔ یہ اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ باقی مسئلہ تھا پانی کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں، اپنے عصا کو ماریں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری تو وہ لاٹھی جس وقت پتھر پہ لگی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے، ہر خاندان کے لیے علیحدہ چشمہ نکال دیا تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ باقی رہ گیا ان کا مسئلہ سائے کا کہ دھوپ ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظام کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اللہ تعالیٰ ایک بادل کو بھیج دیتے جو ان پر شام تک سایہ کرتا تھا تاکہ ان کو گرمی وغیرہ محسوس نہ ہو۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ پھر ان لوگوں نے کہا، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہر ایک کھانے پر اب صبر نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں پیاز بھی چاہیے، تھوم بھی چاہیے اور دالیں وغیرہ بھی چاہیے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو ہماری منزل مقصود وہ ارض مقدس فلسطین ہے، تو وہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، وہاں پر ہم پہنچیں گے تو صحیح، لیکن جہاد کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کہنے لگے، جب تک وہاں کے لوگوں کے متعلق ہمیں معلومات نہیں حاصل ہوں گی اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے جہاد کے لیے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کا انتخاب فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر جاسوسی کرو، دیکھو کہ ان کے پاس جنگ کا کیا کیا سامان ہے، کیسے لوگ ہیں۔ تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، آپ نے واپس آ کے مجھے اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا۔
اب یہ 12 میں سے 2 ایسے تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، باقی واپس آئے اور قوم والوں کو بتا دیا اور کہنے لگے دیکھو ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس فلاں سامان ہے جنگ کا، وہ بڑی جنگجو قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، آپ بھی جائیں، آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں جا کر ان سے جہاد کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس قدر یہ گری ہوئی یہ قوم تھی، اس کے باوجود بھی ان پر من و سلوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جب من و سلوہ اترتا تو یہ اس میں سے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کو یہ دیا تھا، لیکن کنجوس تھے تو اس وجہ سے یہ بچا کے رکھ دے۔ فرمایا کہ اگر یہ سالن کو بچا کے نہ رکھتے، من و سلوہ کو بچا کے نہ رکھتے تو سالن کبھی بھی خراب نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے غضب کو نازل کیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب کا، ونزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم المن، تم پر من کو، والسلوى، اور سلوہ کو، یعنی بٹیر اور کھیر جیسی من کو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا، ولا تطغوا فیہ، اور تم اس میں سرکشی مت کرو، فیحل علیکم، پس واجب ہوگا تم پر، غضبی، میرا غضب، یا اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اتر گیا میرا غضب، فقد ہوا، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، وانی، اور بے شک میں، لغفار، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، لمن تابا، اس شخص کی توبہ، وانی، اور بے شک میں، لغفار، بخشنے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں، لمن تابا، جو شخص توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اعمال بھی وہ ٹھیک کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر 4 شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کی، ان میں سے پہلی یہ ہے لمن تابا، اس شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہوں جو توبہ بھی کرے۔ نمبر 2، وآمن، ایمان بھی لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں، وعمل صالحا، اور ساتھ میں اچھے اعمال بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، ثم اہتدی، اور پھر چوتھی شرط وہ ہدایت پر قائم بھی رہے، تو پھر جا کے اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی اے موسیٰ؟ دیکھیں قال، فرمایا، ہم اولائی علی اثری، یہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، وعجلت الیک، اور میں نے آپ کی طرف جلدی کی ہے، ربی، ہے میرے رب، لترضا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال، فرمایا، فإنا قد فتنا قومک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنا قد فتنا، یقیناً ہم نے، فتنا قومک، یقیناً آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔
من بعد کا آپ کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور سامری جادوگر نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان آیات میں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، یہ جو آیات ہیں ان آیات میں دو باتیں مذکور ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ سب کو جمع کرو، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، سب کو جمع کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات سنائی، اور جس وقت تورات انہوں نے سنی، ان کے احکامات کو سنا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھیں یہ جو آپ کتاب لے کے آئے ہیں اس کے احکامات بڑے سخت ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں واپس جا کر اس کے اندر ترمیم کر کے لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر طور سینا پہنچے، اس کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس وجہ سے جلدی آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا قوم کا کیا بنا؟ تو فرمایا کہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تک کہ جب یہ قوم پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، آواز آ رہی تھی، اور یہ قوم کہنے لگی اے موسیٰ ہمیں آواز تو آ رہی ہے، اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو آواز آ رہی ہے یہ کسی جن کی ہے یا فرشتے کی ہے، تو لہٰذا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی پھینکی اور یہ 70 کے 70 مارے گئے، اور جب مارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ اس قوم کو دوبارہ زندہ کر دے، وگرنہ جو پیچھے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بندوں کو لے جا کر اس نے مروا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اس کی معذرت کے لیے یہ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، اور یہ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، تو اس کا ان آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وما اعجلک، اور آپ نے کیوں جلدی کی، عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ ہے موسیٰ، قال فرمایا ہم اولائی علی اثری، یہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، وعجلت الیک، اور میں نے آپ کی طرف جلدی کی ہے، رب بھی ہے میرے رب، لترضا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنا قد فتنا قومک، پس بے شک یقیناً ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا، من بعدک آپ کے بعد، وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے، قال فرمایا یا قوم ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تورات کی صورت میں آئین دیا جائے گا۔ افطال علیکم العہد،
کیا تم پر وہ وعدہ لمبا ہو گیا ہے؟ ام اردتم، یا یہ کہ تم نے ارادہ کیا ہے، ان یحل علیکم، یہ کہ واجب ہو تم پر، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غضب، فاخلفتم موعدی، پس تم نے مخالفت کی ہے میرے وعدے کی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اور لیکن ہم اٹھوائے گے بوجھ قوم کے زیورات سے، فقذفناها، پس ہم نے ان کو پھینک دیا، فکذالک، پس ایسے ہی، القی السامری، سامری نے بھی ان کو پھینک دیا۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری آدمی بھی تھا، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ منافق تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جس وقت جبرائیل امین فرعون کے غرق ہونے کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہے تھے، تو جہاں پر گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس نے جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور اس کو اس نے محفوظ کر دیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا پر، تو قوم پیچھے تھی، اب اس نے ایسا کیا کہ قوم والوں کے پاس زیورات تھے فرعونیوں کے، فرعون کی جو قوم تھی ان کے زیورات تھے ان کے پاس۔ اب آگے بات آئے گی کہ یہ زیورات ان کے پاس کیسے آئے۔ تو اس نے ایسا کیا، کہا دیکھو ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت یہ جائز نہیں تھا، یہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا دیکھو یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو آپ پھینک دو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا گیا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا کسی جنگل وغیرہ میں دفن کر دو۔ اب انہوں نے دفن کیے، تو جب سامری نے دیکھا تو سامری نے یہ زیورات جتنے بھی تھے ان کو ڈالا اور ایک بچھڑا سا بنایا، اور اس کے منہ کے اندر سامری نے وہ جو مٹی حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی وہ اس کے اندر ڈالی، تو یہ بچھڑے کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ سامری ان سے کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، وہ وہاں پر رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور رب تو تمہارا یہ ہے جو اس بچھڑے کی صورت میں ٹیں ٹیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب وہ سارے کے سارے اس جانب ہو گئے۔ تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، یہ زیورات ان کے پاس کیسے آئی تھی۔ اصل میں دو باتیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر ایک، ان کے یہاں کوئی فنکشن وغیرہ تھا، یعنی شادی وغیرہ تھی، تو انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے فرعونیوں سے زیورات ادھار لیے تھے کہ ہم پہن کے وہاں پہ جائیں گے، واپسی میں تمہیں دے دیں گے۔ ایک تو یہ بات لکھی گئی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ لکھی گئی، فرعونیوں نے بنی اسرائیل والوں کے پاس اپنے زیورات خود چھوڑے تھے، اس کی وجہ یہ تھی فرعونی امیر تھے، بنی اسرائیل والے غریب تھے، تو اب چوری کا ڈر تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ہاں سے چوری ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل والے یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ہوا تو کچھ برتن ہوں گے، 2-3 بسترے ہوں گے،
ان کو کوئی اٹھا کے کیا کرے گا، یہاں تک کہ ان کو زیورات دے دیے تو یہ زیورات لے کے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس وجہ سے یہ دو باتیں یہاں اس کے تحت مفسرین نے لکھی ہیں، تو اس کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس نکالا ان کے لیے بچڑا، جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، جس کا جسم تھا اس کے لیے آواز تھی، جسدًا جسم تھا اس کا، لہو خوارن اور اس کے لیے آواز تھی، یعنی ٹیں ٹیں کرتا تھا۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، ھذا الہکم، یہ تمہارا بھی الہ ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، فنسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھول کے ادھر چلے گئے اور ان کا رب آ کر بچھڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ نہیں لٹاتا ان کی طرف کوئی بات، ولا یملک لہم ذرہ، اور وہ مالک نہیں ہے ان کے لیے ذرہ تکلیف کا کہ ان سے کوئی تکلیف آئی ہے تو ہٹا دے، ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا کہ ان کو کوئی نفع وغیرہ دے دے۔ یعنی دو باتیں یہاں پر کی کہ دیکھو یہ کیسا الہ ہے جس کو موسیٰ بن ظفر بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ نمبر ایک، نہ تو وہ بات کر سکتا ہے، نہ بات کا جواب دے سکتا ہے، صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے ٹیں ٹیں، باقی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو نمبر دو، ولا یملک لہم ذرا ولا نفع، اور نہ ہی ان سے تکلیف کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی ان پر راحت لا سکتا ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر ذکر کی۔